بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم دکھائی پڑا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب سامنے یہ آیت آئی، میں نے ترجمہ کیا. اب اس کی تشریح جو بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور اس کا نفع عام و تام فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بہت زبردست آیت ہے. اے اطمینان والی جان کو خطاب فرما رہے ہیں. نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئنہ ہے. ان دونوں کو خطاب نہیں کیا ہے. یا ایھا النفس اللوامہ یا ایھا النفس التوابہ، یہ نہیں ہے. لیکن مطمئنہ جب نفس ہو جاتا ہے تو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ کا مخاطب بن سکے. یا ایھا النفس الامارہ آیا کہیں، یا ایھا النفس اللوامہ نہیں آیا. یا ایھا النفس المطمئنہ. اللہ ہم سب لوگوں کے قلوب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے. مطلوب ہے، سبھی سے مطلوب ہے. کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس نفس کو محمل چھوڑ دے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کا پابند بنایا ہے. ہر شخص کو اس نفس کی اصلاح میں لگا رہنا چاہیے. اور فرماتے ہوئے یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف رجوع کر. کہیں امارہ لوامہ کا سے خطاب نہیں کیا. مطمئنہ، جو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا ایھا نفس امارہ نہیں کہا، لوامہ نہیں کہا، مطمئن نہیں کہا. وہ خطاب کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کے نفوس کو نفوس لوامہ بنا دے. سب چیزیں ہیں مجھ صاحب، غفلت میں کیا سے کیا آدمی کر رہا ہے. سوچیے، خواص کو بھی توجہ نہیں، عوام کو کیا رہے گی توجہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس کی پابندی کی توفیق مرحمت فرمائے، حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں جاننا چاہیے تدبیر جو نفس سے پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حجاب ہے. جب تک نفس میں حجاب رہتا ہے وہ اللہ کے احکام کی طرف نہیں آتا. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پیدا کیا اس میں اضطراب تھا، زمین ہلنے لگی. پہاڑوں سے اس کو ٹھہرا دیا اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والجبال ارساہا. اس طرح جب نفس کو پیدا کیا مضطرب ہوتا تھا تو اس کو جبال عقل سے ٹھہرایا. نفس میں اس طرح عقل ہے دیا اللہ نے کہ اس کو سنبھال کے رکھو. زمین جب حرکت کرنے لگی، پہاڑ، اللہ تعالیٰ جب نفس میں حرکت تو اس کو کیا کہا،
عقل ٹھہرا، عقل سے کام لو. حضرت ابو بکر پر جس شخص کی عقل کامل نور وسیع ہوتا ہے اس کو پروردگار کی جانب سے سکون لازم ہوتا ہے. جب آدمی کی عقل کامل ہوتی ہے، دل آسودہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان کی دولت سے نوازتا ہے. مطمئن ہوتا ہے، کوئی ہو دل اس کا مضطرب نہیں ہوتا، بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الرسوخ پر وسوخ کر دیتا ہے. جو بھی حالت پیش آئے اللہ کی طرف سے اللہ ہی اس رہبری فرمائے گا. بس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. مطمئنہ اس زمین کہتے ہیں جسے خالی زمین متواضع ہے، پیدا کر کے سب بیٹھے جوتا کہتے، لیکن زمین کوئی بولتی ہے. نفس مطمئنہ جب ہو جاتا ہے تو تمام ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، اپنے کو دبا دیتا ہے. اللہ کا قربان، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. کسی سے مناظرت نہیں کرتا، مقابلہ نہیں کرتا. تو پس مطمئنہ جب بن جاتا ہے تو احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. جو بھی پیش آئے نفس کے معافی کو تب بھی، نفس کے خراب جب بھی، جب اللہ کی طرف سے ہمارے محبوب کی طرف سے ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. نیم بات ہے، ہر جگہ ان کے اسباب موجود ہیں. حضرت حالوین ترجمہ کیا ہے، معمولی تو نہیں ترجمہ. اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے کہنے سے ترجمہ کیا، مکہ معظمہ میں کیا ہے. مجھے بھی کتاب میری تھی، الحمدللہ مکہ معظمہ بہت پڑھا میں نے اس کو. اور ڈھونڈوایا کہ عربی والی کہاں ہے. 2 بجے رات میں ہمارے لوگ گئے مکے کے بازار میں، مل گئی 2 بجے رات میں، ہے نا ہمارا. یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. تائید خداوندی انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے. اللہ والا جب ہوتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. تدبیر اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہو جاتا ہے، اپنے رب کے حکم کی تسلیم کرتا ہے. ہر چیز دوست میرا سنی کوس، اگر فقر و فاقہ ہے تب بھی انہی کی طرف سے ہے، ذلت ہے انہی کی طرف سے ہے. یہ سوچ کر کے راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اس کی قضا کے آگے تائید خداوندی انوار غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے، اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہے. تقدیر کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کو تسلیم کرتا ہے. اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. جو رب اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی طرف سے ہم کو تسلیم ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی جو ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا. اس کی وجہ سے اس کو یقین ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو نیند برسر برآ عجب تماشا ہے، بجرم عشق تو امی کو شندگا وائز. آپ کے عشق کے جرم میں یہ سب ہوا ہے. تو نیند برسر برآ عجب تماشا ہے. آپ بھی کوٹھے پہ آئیے، دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. رام شعر ہے، یاد رہنا ہی مشکل تھا. بجرم عشق تو امی کو شندگا وائز، تو نیند برسر برآ عجب تماشا ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے.
کیا کفایت نہیں کرتا؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اپنے بندوں کی طرف سے کفایت بھی کرے گا، تسلی دے گا، تقویت دے گا۔ تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ یوں خطاب جب برداشت کر لیا نفس نے، پھر وہی نفس اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پکار کے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تسلی یعنی اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف رجوع کر، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ بھی منصب درجہ اللہ تعالیٰ خود اس کے عشق کی قدر فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں میرا عاشق ہے۔ اس آیت میں ایسے نفس کی بڑی خصوصیت اور صاف، ایسے نفس جو مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس نفس کے بارے میں کہا نفس امارہ ہے، اسی نفس کو اللہ تعالیٰ نے جو آگے بڑھتا ہے مطمئنہ فرماتا ہے۔ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو خطاب نہیں فرمایا ہے، لیکن نفس مطمئنہ کہا، یا ایتھا النفس الامارہ نہیں کہا۔ آپ تو سمجھیں گے نہیں، یا ایتھا النفس اللوامہ نہیں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ وہی نفس جو ترقی کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ کے خطاب کے لائق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو مجاہدات بھی کرنے پڑتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں، لیکن جب اس میں اٹل رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے۔ امارہ کی شان میں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لوامہ کی شان میں کہا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ مطمئنہ نہیں فرمایا، صرف مطمئنہ کو خطاب کیا، یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے نفوس کو مطمئنہ فرما دیں۔ سب کے نفس امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں چند دن کے صحابی مطمئنہ تک پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ اللہ علیہ نفس مطمئنہ، کامل نفس مطمئنہ رکھتی تھی، جو حضور کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے نفس کے جو مراتب ہیں اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی تھی حضرت عائشہ۔ سوائے نفس میں امارہ کی شان میں فرمایا، یا یہ تو ہے نفس الامارہ، اور لوامہ کی شان فرمایا، لا اقسم بالنفس ہے۔ دوسرا وہ اس کا ذکر لقب سے فرمایا، لقب عرب کے نزدیک اچھا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس کا نام نہیں، مطمئنہ فرمایا، اس کی صفت بیان فرمائی۔ جب کسی کی تعظیم ہونی ہے تو صرف نام سے نہیں کہتے، کوئی علامہ ہے، آئیے علامہ صاحب، یہ کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اس صفت کو بیان کیا جاتا ہے جو اس کی خصوصیت۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ طمانینت کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا۔ مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، پست زمین کو مطمئن کہتے ہیں۔ جب اس نے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، اس کو خطاب فرمایا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو سمجھ لیجیے، زبردست کتاب ہے مول صاحب، پتلی سی ہے لیکن حضرت تھانوی اصل تو مصنف ہے، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، مکے میں فرمایا، یہ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی، جانتے ہی نہیں مفید اس سمجھ لیں، اتنی تو بڑی بات۔
اب سارے مکہ معظمہ میں ماں تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، مفید ثابت ہوگی، وہ ترجمہ کیا ہے۔ تو معلوم ہی نہیں تھا، مولانا بیچارے جو آتے ہیں انہوں نے دیا ہے۔ کیا نام ہے؟ شیر محمد صاحب۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، اعزاز کے ساتھ نہیں، نفس امارہ لوامہ کو نہیں۔ اور مطمئنہ نفس مطمئنہ ارجعی، امارہ کوئی بات نہیں کہی، لوامہ کو نہیں کہی، مطمئن یا تم مطمئن ہو چکے ہو، ہمارے دربار میں آنے لائق ہو گئے۔ ہوتا نہیں ہر دربار میں جا پاتا آدمی، نہیں جا پاتا، اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ کوئی ہوتا ہے ہم لوگ گئے والے نہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے، اس کے لیے یہ ٹکٹ چاہیے، اس کو وہ ٹکٹ چاہیے ہے، اسی طریقے وہاں کے لیے بھی کچھ قید لگی ہوئی ہے۔ یہ قرآن حدیث ہے، اس کا ترجمہ تلخیص ہے، یہ بہت زبردست کتاب ہے، ہمارا پورا خلاصہ ہے قرآن حدیث۔ تھانوی نے اپنے اسی پر گویا کہ مدار رکھا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ و لوامہ کو رجوع کے نام سے نہیں ہے، ارجعی الی ربک نہیں فرمایا، بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو حاصل ہے، جس نے اپنے کو رام کیا، پس زمین کے برابر رہا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اوپر بیٹھی ہے، اسی کہا جاتا ہے نا، جیسے اپنے تواضع سے ہاں ہم یہیں بیٹھیں گے، لیکن ہوتا ہے نہیں ہم اوپر آئیے۔ سے اللہ کے دربار میں جب اپنے کو پس کر کے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اشارہ ہے کہ نفس امارہ و لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے جو کہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر آؤ۔ تم نے اپنے کو جھکایا، اپنے کو بٹایا ہمارے سامنے، اب ہم عزت تم کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنے درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا۔ تم نے اپنے کو مٹایا تو ہم نے بھی تم کو جگہ دیا جنت میں۔ اب یہ چیز سمجھنے کے ہے، اردو جانتا ہو، کچھ ادھر سے مراد تبھی سمجھ سکتا ہے۔ میں بہت آسان کر کے کرتا ہوں، بالو آئے کہاں مولانا آپ نے جس کتاب کو پڑھنے کے لیے کہا تو سمجھ ہی میں نہیں آتی، اسی بارے میں کہا سمجھ میں نہیں آتی۔ اردو ہے، اب تم اردو میں نہ پڑھو تو کیسے آئے گی تم کو؟ اردو تو طاق پر رکھ دیا گیا ہے، اردو تو وہی لکھا علماء نے کہ اردو یار، کیونکہ علوم عربی کے بعد فارسی میں آئے ہیں، فارسی کے بعد اردو میں آ گئے، اور کسی زبان میں منتقل نہیں ہوا ابھی تک، انگریزی میں منتقل نہیں ہوا ہے، ہندی میں منتقل نہیں ہوا، اردو ہی منتقل ہے، سب کتابیں اردو میں ابھی ہیں، سب اردو کتابیں، عربی کی اردو۔ تم نہیں جانو گے اپنی زبان تو تم جانو۔ حضرت خوش کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنے درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا ہے۔ اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان، شیخ رمدہ، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان، سارے جہان کا بادشاہ مٹایا، لیکن اللہ نے اس کو ابھارا۔ انا الضعیف المنکسر، حضور کی دعائیں پڑھیے، کیسے کیسے اپنے کو دکھا، اے اللہ میں اپنے کو میں بے بس ہوں، آگے دعائیں ہیں، بڑی تفصیلی دعائیں ہیں حضور نے اپنے کو کہا، یہی کہا انا رسول، میں رسول ہوں، میں نبی، یہ کہیں نہیں آیا ہے، میں بندہ حقیر ہوں۔ جتنا حضور نے اپنے کو جھکایا اتنی اللہ نے بڑھایا ہے، اور اس طریق میں بھی یہی ہے، جو اپنے کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔
بعض لوگ موٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑھانے کے لیے وہی راستہ بنا دیتا ہے اس کو بڑھنے کا، وہی راستہ بن جاتا ہے بڑھنے کا۔ مخلوق جس چیز کو گھٹاتی ہے وہی راستہ بنتا ہے اس کے ترقی دینے کی۔ بہت اچھا جملہ ہوتا ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً۔ اے نفس تو اب نیچے کیوں پڑے ہوئے ہو، اوپر آؤ، ہم تم سے راضی ہو گئے، اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، اوپر آؤ ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ قرآن ہے، اچھا لگتا ہے نہیں؟ کسی زبان میں اتنی لذت ہے کیونکہ وہ اللہ کی زبان ہے، سارے عالم کے پروردگار کی زبان ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سب ڈگری ہو لیکن یہ نہ ہو کچھ نہیں حاصل تم کو، ڈگری تو یہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم لوگ کبھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو انگریزی نہیں آتے، خوب بولتے ہیں، جو اپنے تھوڑے سے ہم لوگ ویسے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب کیا بتائے گا، ہم چلے کوئی بات کرے گا، چیز کرے گا، ہم لوگ پڑے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کب باری آئے جاؤ۔ وہاں جا کے اجنبیت، ایک انگریز نے مجھ سے کہا بھی، کوئی بات کرنا چاہا تو میں نے کہا میں نہیں جانتا انگریزی۔ ارے سمجھ گیا وہ تو کہ تب کیسے آئے، کیا کرو گے یار، جب زبان ہی نہیں سمجھتے تو کیا سمجھو گے؟ میں نے کہا جو سمجھنے کے لیے دل میں وہ تو سمجھ ہی لیں گے۔ مجھے جب یہاں کی زبان کا یہ حال ہے، وہاں کی زبان کتنا افسوس ہوگا، جب چیز جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے، نکل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس ذلت سے اور ندامت سے محفوظ رکھے، اللہ کے ہاتھ پر خلو فرمائے۔ بہت بندے کی طرف سمجھ لینا چاہیے کہ ہر آیت اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہے، دونوں آیتوں کی تعظیم میں کچھ خفا نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے رضا جوئی ہوتی ہے، پھر بندے کی طرف سے، حقیقت اسی کو مقتضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہو تو یہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ بہرحال کیونکہ کمالات عبد کے بالعل ہیں، کمالات حق بالذات ہے، بالذات مقدم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی ہے تب تم ہی کر رہے ہو، اگر اللہ توجہ نہ کرتا تو تمہاری توجہ بھی دینا ہوتی ہے۔ بہت عمدہ ہے، منطقی تھوڑا سا ہے۔ دوسری آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب بطریق مذکور بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہو گیا، اللہ اس سے آخرت میں راضی ہو جائے گا۔ جو بھی ہے تکلیف و کلفت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو اس سے راضی ہوگا تو اللہ وہاں راضی ہوگا۔ جب یہاں کی ذلت کو گوارا کرے گا تو آخرت میں اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ یہ لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ عقیدہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت ہے، معاملہ وہاں کا بہت اہم ہے۔ تمام اولیاء انبیاء ڈرتے ہیں کیا ہوگا، سب لوگ نفسی نفسی کہتے پھریں گے، اس کی پرواہ ہے کہ حدیث ہے کہ سب لوگ نفسی ہے، اس سے آخرت میں خوش ہوگا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اشکال نہیں، جو دنیا میں اللہ سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو راضی کر دیں گے۔ پوری کتاب ہے مختصر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی حیثیت بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم سے برتر اللہ کو راضی کرو گے۔ یہاں بھی جو بھی عزت ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی چیزیں
اور وہاں تو بالکل لیا بس اللہ ہی اللہ ہے. سب سے زیادہ ذلیل دوسرے لوگ ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہاں تواضع کی، انکسار کی، مٹانے کی اللہ تعالیٰ عزت اس کو دیں گے. اور جو یہاں متکبر ہے وہاں اس کا تکبر وہاں نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دنیا ہی میں اپنے من عرف نفسہ ہو عرف رب ہو. بہت حدیث مشہور ہے یہ. من عرف جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی اپنے رب کو پہچانے گا. تم سمجھ لو کیا ہو، جتنا اپنے کو پہچانو گے اتنی اپنے رب کو پہچانو گے. اور جب تم اپنے ہی پہچانے میں لگے ہوئے ہو تو رب کو کیا پہچانو گے؟ من عرف نفسہ ہو عرف رب ہو. چند آدمی ہیں، لیکن یہ مضمون چند آدمی کا نہیں ہے، سب پورے عالم کا ہے. قیامت تک کے لیے ہے، یہ پورے قیامت تک کے لیے کتاب ہے. اللہ کے اطاعت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر تاکہ عبادت کریں. قیامت تک کے لیے ہے، اس وقت کے لیے تو نہیں ہے. یہ صحابہ نے عبادت کے لیے کافی ہے یہ نہیں، ان کی اولاد کے لیے بھی کافی نہیں ہے ان کی عبادت کے لیے. نبی بھی کہتا ہے فاطمہ اپنے کو آگ سے بچاؤ، میں تمہارا باپ نہیں بچا سکتا. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دادی فرمائے فاطمہ اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ. معلوم ولا بنون زینت الحیات الدنیا. مال یا اولاد نہیں تم کو بچائیں گی، یہ تو حیات دنیا تک ہے. وہاں یہ خود گرفت میں آ جائیں گے تو کیا بچائیں گے کسی کو. آتا ہے روایت ہے ایک شخص کی ایک نیکی کم ہو جائے گی اس کو ایسے جہنم میں بھیجا جائے گا. تو کسی اپنے ساتھی سے کہا بھائی ہماری ایک نیکی کم ہے تم دے دو تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. کہا ہم کو خود ہی ضرورت ہے نہیں دے. ایک نیکی یہاں کا دوست جو وہاں ملے گا ایک نیکی نہیں دے گا. 800 نیکی لے جاؤ کچھ پرواہ ہم کو نہیں. آتی نیکی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں. اس دن ایک نیکی کو ایسے جہنم میں چلا جائے گا اور دوست نہیں دے گا کیونکہ ہم کو بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سب قرآن موجود ہے، کسی کو معلوم ہے. ظاہری علوم تو پڑھے ہی نہیں ہے، نماز روزہ کے ڈھنگ نہیں ہے، یہ تو آخرت کے علوم ہے. یہ تو دنیا کے ہیں، دنیا میں معلوم ہو سکتے ہیں، 10 دن کے اندر معلوم ہو سکتا ہے. سب جتنے علوم ہیں آخرت کی ضرورت کے لیے وہ 10 منٹ کے اندر آ سکتا ہے اگر بیٹھا کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ ہے قیامت ہے. اگر اس کے لیے وقت لگائے تو اتنی اس کو بصیرت ہوگی، اتنی معرفت ہوگی. جب یہاں کے علم میں تو بہت دن لگیں گے. کوئی پڑھتا ڈاکٹری پڑھتا ہے کہ ایک دن میں آ جاتا ہے. اللہ کی معرفت اپنی پہچانو، خدا کو پہچانو، کامل ہو گئے. من عرف نفس ہو عرف رب ہو. جو اپنے نفس کو پہچانے گا کہ ہم بالکل ذلیل و خوار تھے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بس معرفت ہو گئی، بس یہ کچھ طریقہ حاصل ہو گیا اس کو. اللہ نے اپنے راستے کو آسان کیا ہے. دوسرے ایک دن میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے آدمی، انجینئر ہوتا ہے، لیکن یہاں 1 منٹ میں عارف ہو جاتا ہے. ابھی کوئی بات اثر کہیں عارف ہے، خدا والا ہو گیا، خدا کا بندہ 1 سیکنڈ کے اندر ابھی عارف. کتنے لوگ ہوتے ہیں مجلسوں میں آ کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. محمد البشر لا کالبشری بل ہو یاقوت بین الحری. ہے کہ نہیں؟ آتا ہے کہ جو شخص کو پڑھے گا سنے گا جنتی ہو جائے گا. محمد البشر لا کالبشری بل ہو یاقوت بین الحجری. حجر کے اندر یاقوت، حجر پتھر. محمد بشر ہے، کتنی عمدہ مجھے عقیدے والی بات بھی تو ہم لوگ لیے ہیں.
ہم ان کی بشریت کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح محمد البشر مان لیا بشر ہے، لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے. اس کی مثال ایسے کہ جو بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے وہ بھی پتھروں میں سے ایک پتھر ہی ہوتا ہے، جو پتھر ہے پتھروں میں سے، لیکن حجر جو سنگمرمر ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. اس کے اوپر بھی بہت سے پتھر ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ سنگمرمر تو بہت معمولی درجے کا ہے، اس کے اوپر بہت سے پتھر ہیں. تاج محل وغیرہ میں بہت عمدہ پتھر لگے ہوئے ہیں، ملتے بھی نہیں جلدی. پتھر وہ بھی ہے، یہ بھی پتھر ہے، یہ پتھر ہی ہے. محمد البشر لا کر بشر بل ہو یاقوت. بابر گھر صاحب دیکھا اس کو، دیکھا تو ان کی نظر ہوتی ہے ایک قسم کا ہونا چاہیے تھا. اب اس کو توڑوا کے فوراً ایک قسم بنانا آسان تو نہیں ہوتا. ان کا منشا یہ تھا کہ سب ایک سفید پورا ہو. یہ ان کو زیادہ پسند نہیں آیا. یہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو ہے یہ تو آدمی کفایت کے لیے کرتا ہے. اس کو اشارہ کیا ہوا نہیں، اس کو ایک قسم کا کیجیے. یکسانیت ہونی چاہیے. اب یکسانیت کے لیے توڑوا کے ذریعے بنوانا آسان تھوڑی نہ ہے. لیکن مولانا کی نظر خوب تھی بھائی. اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصی تعلقات ہم لوگ سے دیا تھا. ہر چیز پر نگاہ کرتے پر ایسا ہونا چاہیے. محمد البشر لا کر بشری. محمد بشر، اسی پر مغفرت ہو گئی. کسی بزرگ کے منہ سے کلمہ نکلا جس کی وجہ سے اللہ نے قبول کیا، تو ہر مجلس میں وہ پڑھتے تھے اس کو تاکہ قبولیت وہاں سے نازل ہو. محمد البشر لا کر بشری بل ہو یاقوت بین الحجری. محمد بھی بشر ہے مگر ویسے عام بشر نہیں ہے. جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور یہ جو پتھر ہے یہ سب یہ بھی پتھر تو یہ بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اسی طرح محمد کی بشریت میں ہماری بشریت میں فرق، کوئی مسئلہ ہی حل ہو گیا ادھر ایک طرف پڑا ہوا بشر پر. وہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور بھی بشر ہیں، لیکن ہمارے جیسے تھوڑی نہ ہیں. تمام بشروں کے سردار ہیں. جتنے بشر ہیں سب کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا ماننا صحیح ہوا کہ نہیں؟ تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ حضور کی بشریت کتنی اونچی ہے. محمد البشر لا کر بشری. غار حرا میں جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل السلام نے پوچھا ہے تو پسینہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس وقت ملکیت اور بشریت کا مقابلہ تھا. غار حرا میں بشریت اور ملکیت، حضور بشر سے وہ ملک کے بعد جب انہوں نے وحی کے پہنچا حضور پسینہ ہو گئے، کیونکہ حضور کے لیے وہ نئی چیز تھی. وحی نئی چیز تھی. ہم بشر تھے، بشریت کے منافی بالکل ملکیت ہے. ملک اور بشر جمع نہیں ہو سکتے مشکل ہے. تو اس وقت ملکیت حضور گھبرا گئے، پسینہ ہو گئے. لیکن وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، جو ایک خاص موقع پر پہنچے، جبریل اسلام رک گئے، کہا تو در دوستی مخنسم یافتی انانم جو صحبت چرا تابتی ہے. اے جبریل آؤ آگے بڑھو. کتنا بڑا درجہ. جبریل سے کہا حضور نے کہ آگے بڑھو. کہا ہمارے بازو میں اب قوت نہیں کہ ہم آگے بڑھ سکے، اب آگے آپ جائیے. غار حرا میں تو حضور نے کہہ دیا کہ ہم اس پر قابل نہیں، پسینہ ہو گئے. جبریل اسلام نے جب پوچھا، وہاں جانے کے بعد دکھلا دیا اللہ نے کہ غار حرا کی کمزوری کو نہ دیکھو، یہ ملکیت والی اب مضبوطی ہے، چلو آگے بڑھو. جبریل اسلام نے کہا کہ انانند صحبت چرا تابتی، آپ نے ہماری صحبت سے کیوں روک لیا؟ کہا اگر ایک قدم بڑھ رہا، اگر ایک بال کے برابر میں اوپر چلے تو ہم جل جائیں گے. اے محمد تم جاؤ، ہم نہیں جا سکتے. اب
جبریل صاحب نے حالی مان لیا. اس کا بدلہ جو غار حرا میں تھا وہاں جا کے آسمان پر کہہ دیا کہ ہم نہیں جا سکتے. تو دس دوستی مخلصم یافتی اعلانم جو صحبت چرا کافتی. آپ نے ہماری صحبت سے کیوں نہ کہا اگر ایک سرے برس اگر میں ایک لمحہ ایک بال کے برابر بھی اگر میں بڑھوں جبریل کہہ رہے ہیں تو فروغ تجلی مجھ کو جلا دے گی. آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ اس بشریت کے موقع پر ایک خاک مٹی والے بدن سے آپ آگے جائیے. ہم ملکیت کے ہوتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارا مقام اتنی ہی ہے, آپ کا مقام ہم سے اونچا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تھی. حضور جو بشر جو ہے ان کی تنقیص نہیں ہے بلکہ ان کی تعظیم ہے. جبریل السلام اس بشریت کے سامنے جھک گئے. وہاں جبریل صاحب نے دبوچا, حضور پسینہ پسینہ ہو گئے. اس وقت ملکیت غالب تھی, ملکیت جبریل السلام کی غالب تھی, اور اوپر جا کر کے حضور کی ملکیت غالب ہو گئی ان کی ملکیت پر. بشریت کا غلبہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی جو دیا ہے جو فرشتوں سے قوت میں بھی زیادہ ہے. اللہ ہم کو قدر کی توفیق دے گا. ہم سب امتی انہی کے ہیں, نہ ان کے جیسا لباس ہے, نہ ان کی جیسی صورت ہے, نہ ان جیسا عمل ہے, لیکن ہے اس سے کچھ کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی. لغویات میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان, لغویات, جوان بوڑھے سب. یہ وقت کیا ہے؟ یہ امتحان کا یہ وقت ہے. پرچہ لکھنے 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے پرچہ لکھنے میں. عموماً سرکاری جو امتحان ہوتا ہے ہمیں دیے ہوئے اس میں جانتا بس 3 گھنٹہ, اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. سر یہاں وقت متعین ہے بس جی, اس کے آگے کچھ نہیں کر سکو گے. کرنا ہے تو آج ہی کرو جو کچھ کرنا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فضولیات سے نکال کر, لا یعنی باتوں سے نکال کر کے کام پر لگائے. آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے زندگی ہم کو دیا, صحت بھی ہے, روزی بھی ہے, تب بھی ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ہم سے بڑھ کے کمینہ اور کون ہو سکتا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے, ہم سبھی مکلف ہیں اس وقت کو کارآمد بنا رہے. ہم سب مکلف ہیں اس بات کے, وقت کو کامیاب. فضول باتیں, فضول چیزیں, کوئی جس کا تعلق آپ کے دین سے نہ دنیا سے. کہتے ہیں سب سے بڑا محروم وہ ہے جو دنیا میں رہ کے نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا. شاہ اہل اللہ صاحب نے لکھا ہے, بہت سناتے تھے کہ دیکھو اہل دینی, یہ نہیں کہ جو دین چھوڑتا وہی بربادی میں ہے. دین بھی نہیں کرتا دنیا بھی برباد ہے کہ نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین پہ لگائے, فضولیات سے نکالے, لا یعنی باتوں سے نکالے, اور آخرت کی فکر مجھ کو بھی تمام لوگوں کو بھی. تعجب ہوتا ہے, لیکن کیا تعجب, ہم سبھی لوگ یہ ضروری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری وہ امت کے لیے بھی ضروری ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدہ کی ضرورت تھی کہ نہیں, رات بھر روتے تھے. افلا اکون عبدا شکورا, پیر مبارک ورم آ جاتا تھا کھڑے کھڑے حضور. معلوم ہے صرف نبی نبی کہہ رہے, تمام گناہ معاف, لیکن تہجد میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے رات میں متورم. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا کھڑے رہتے ہیں پیر. کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, ہے کہ نہیں, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ تو اطاعت کر رہا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ دولت دے دی تو اور شکر کر رہے تھے. شکر کی طرف اب عبادت میں کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ولایت دیا, نبوت دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی قدر
اپنے نبی کے قدر واہیات خرافات میں پڑے ہوئے ہیں. دعا کیجیے.